بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز جماعت دہم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو لازمی کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم شیخ سعدی کے عنوان سے مضمون پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مصنف کا تعارف بیان کر رہی ہوں۔ مضمون شیخ سعدی کے مصنف الطاف حسین حالی ہیں۔ اس سبق کے پڑھنے کا حاصل مقصد سمجھ لیجیے آپ۔ اس مضمون میں مصنف نے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے کہ کیسے ان کے والد نے ان کی تربیت کی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک اچھے عالم بنے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور انہیں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینی چاہیے، تاکہ ان میں غرور و تکبر پیدا نہ ہو اور وہ علم کی دولت سے مالا مال ہوں، اور دوسروں کو بھی علم دیں تاکہ وہ بھی اچھے انسان بنیں اور زندگی اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کی کتاب مجموعہ نظم و نثر میں درج سبق شیخ سعدی، جو کہ الطاف حسین حالی نے شیخ سعدی کی کتاب حیات شیخ سعدی سے لے کر یہاں مختصراً ان کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس وقت صفحہ نمبر 6 کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہوں۔ شیخ سعدی نے اپنی تربیت کا بڑا سبب اپنے والد کی سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کو قرار دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کے والد دوسرے والدین کی بنسبت اپنے بیٹے پر ہر وقت نظر رکھا کرتے تھے۔ خوشی کے مواقع ہوں یا عید تہوار، شیخ سعدی اپنے والد کے ہمراہ ہی نظر آتے تھے۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، شب بیداری وغیرہ کی عبادات میں بھی آپ پیش رہتے تھے۔ شیخ سعدی نے ابتدائی علوم کے بعد مدرسہ نظامیہ میں جا کر باقاعدہ علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اس مدرسہ نظامیہ کو 459 ہجری میں خواجہ نظام الملک طوسی نے بنوایا تھا۔ یہ مدرسہ بہت مشہور تھا۔ یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کے لیے اس مدرسے کی تعلیم کا حصول ہی کافی ہوتا تھا۔ ان کی سند اور ڈگری پر کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہ رہتا تھا، کیونکہ اس مدرسے سے ہزاروں بڑے بڑے عالم، جن کو علم پر قدرت حاصل ہو چکی تھی، جو جلیل القدر مرتبے پر عالم اور فاضل کہلائے جانے کے مستحق ٹھہرتے تھے، اور بڑے بڑے حکیم بھی یہاں سے علم کا فیض حاصل کر کے نکلتے تھے۔ ان علماء اور حکماء کی کتابیں اور لکھی ہوئی تصنیفات آج بھی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنی کتاب بوستان میں بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہاں اس مدرسے میں پڑھائی کے دوران ان کے لیے کچھ وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا تھا، جو آپ کو پیسوں کی صورت میں ادا کیا جاتا تھا، کیونکہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہاں پڑھایا بھی کرتے تھے۔ ان کے سب سے زیادہ مشہور طالب علم علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی ہیں، جن کا لقب جمال الدین ہے۔ شیخ سعدی کے بیان کو پڑھنے سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم جماعت آپ کے حسن بیان
اور تقریر کے فن سے رشک کرتے تھے، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے استاد سے کیا تو استاد شیخ سعدی پر بہت غصہ ہوئے اور ان کو کہا کہ ان سب ہم جماعتوں کے رشک و حسد کو تو بیان کرنے چلے آئے ہو، ان کی شکایت تو کر رہے ہو، مگر اپنی غیبت کرنے اور چغلی لگانے کی عادت کو تم کیوں برا نہیں کہہ رہے ہو؟ اس وقت آپ کے سامنے اس سبق کی اگلی عبارت موجود ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سبق کی اس عبارت میں مصنف شیخ سعدی کے بارے میں اکٹھی کی گئی معلومات میں سے بیان کر رہے ہیں کہ شیخ سعدی شروع سے ہی سادہ طبیعت اور مزاج کے انسان تھے۔ درویشی کی خصوصیات کی وجہ سے آپ وجد و سماع کی محفلوں میں بھی جایا کرتے تھے، جہاں پوری رات قوالی کی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ علامہ ابن جوزی آپ کو وہاں جانے سے منع کرتے تھے، مگر آپ اپنے شوق سے مجبور ہو کر وہاں پھر بھی چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اس طرح کی ایک محفل میں قوالی سن رہے تھے۔ قوال انتہائی بے سرا اور بد آواز تھا۔ آپ نے اپنی ٹوپی اور 1 دینار قوال کے حوالے کیا تو لوگ حیران رہ گئے ان کے اس رویے پر، مگر پھر آپ نے خود ہی دوستوں سے کہا کہ مجھے میرے استاد ہمیشہ منع کیا کرتے تھے یہاں آنے سے، مگر میں ہمیشہ سماع کی محفل میں شرکت کیا کرتا تھا۔ آج ان کی آواز سن کر میں نے آئندہ یہاں آنے سے توبہ کر لی ہے۔ سبق کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ انسیت و محبت میں آپ نے تصوف یعنی علم معرفت اور درویشی جیسے خیالات کو یکسر بھلا دیا تھا۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک شخص ایک خانقاہ یعنی درویشوں کے رہنے کی جگہ چھوڑ کر مدرسے میں آ گیا تو ان حضرت سے شیخ سعدی نے ایک سوال پوچھا کہ بتاؤ عالم اور درویش میں کیا فرق ہے جو درویشی چھوڑ کر اس طرف قدم بڑھایا ہے؟ اس شخص نے بڑا سادہ سا جواب دیا کہ درویش جو ہوتے ہیں اللہ والے، بزرگ یا سادہ لو بزرگ، اگر وقت مشکل ہو تو ہمیشہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی جان بچانے کی ہمیشہ پہلے کوشش کرتے ہیں، مگر جو عالم ہوتا ہے علم کے بڑے درجے پر فائز ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مشکل سے نکالنے کا سوچتا ہے۔ یعنی علماء کا فیض صرف اپنی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں اور عام لوگوں کا بھی ہمیشہ بھلا چاہتے ہیں، ان کو بھی ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال عزیز طلباء و طالبات میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان کروں کہ جو درویش ہوتا ہے، بزرگ یا عبادت گزار، اسے صرف اپنی عبادت کی غرض اور اپنی نیکیاں سمیٹنے کی جستجو رہتی ہے۔ وہ صرف اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اسے صرف اپنے لیے جنت درکار ہوتی ہے، مگر جو عالم ہوتا ہے علم پھیلانا چاہتا ہے، اپنا علم دوسروں میں بانٹنا چاہتا ہے۔ عالم، استاد، پڑھا لکھا ہمیشہ دوسروں کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بھی
سیدھا راستہ اور کامیابی کا راستہ علم کی روشنی میں دکھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ کوئی انجان اور نافہم اگر کوئی گناہ کر رہا ہو تو اس کی علم کے ذریعے مدد کر کے اسے جہنم کی آگ میں گرنے اور گناہوں میں دھنسنے سے روکتا ہے۔ شیخ سعدی نے بہت عرصے تک ایشیا اور افریقہ میں سیاحت کی۔ کتابوں کے مطالعے سے سیر ہو جانے کے بعد آپ نے قدرت کی بنائی ہوئی خوبصورت کائنات میں سیر و سیاحت کے ذریعے ان کے راز معلوم کرنا شروع کر دیے۔ زندگی کے 30 سال آپ نے علم حاصل کیا کتابوں اور مدرسوں سے۔ اس کے بعد 30 سال سیر اور سفر کرتے گزارا۔ اس کے بعد اگلے 30 برس آپ نے لکھنے میں گزار دیے، یعنی کتابیں لکھی۔ جو کچھ پڑھا تھا اور اپنی آنکھوں سے مناظر قدرت کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا تھا، ان کے پیش نظر تالیف و تصنیف میں گزار دیے، اور پھر زندگی کے آخری 30 سال جو ان کے آخری ایام پر محیط ہیں، وہ انہوں نے تنہائی اور گوشہ نشینی و خلوت میں گزار دیے۔ اس وقت عزیز طلباء و طالبات، آپ کے سامنے جماعت دہم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام درج ہے۔ میں آپ کے سامنے ان سوالات کو پڑھتی ہوں۔ شیخ سعدی اپنی تربیت کا سب سے بڑا سبب اپنے والد کو قرار دیتے ہیں۔ آپ اپنی تربیت میں کس ہستی کو پسند کرتے ہیں یا آپ کی تربیت میں کس کا ہاتھ ہے؟ تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، ابھی آپ نے جب سبق کو شروع میں پڑھا، ابتدا میں شیخ سعدی نے اپنی تربیت میں اپنے والد کو سبب قرار دیا ہے ان کے عالم بننے کی منزل تک۔ تو آپ سے پوچھا گیا ہے اس سوال کے اندر کہ آپ بتائیے آپ کی تربیت میں کس کا ہاتھ ہے؟ اگلا سوال، شیخ سعدی کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ سب سے پہلے آپ اس سبق کی بلند خوانی کریں گے شروع سے لے کر آخر تک، اور پھر حاصل مقصد جو ہم نے پڑھا اور سمجھا اس کی مدد سے اور پورے سبق کی بلند خوانی کرنے کے بعد آپ سبق کا مرکزی خیال بہت اچھے طریقے سے تحریر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات اپنی جماعت میں پڑھایا جانے والا سبق شیخ سعدی اچھے طریقے سے سمجھ پائے ہوں گے۔ دی جانے والی مشقوں کو آپ اپنے اردو ادب کے رجسٹر پر مکمل بہت عمدگی اور احسن طریقے سے کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔